الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل أني لو فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. محترم دوستو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی پیدا کیا۔ ایک طرف انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے تو ایک طرف شیطان ہے اور اس کے چیلے ہیں، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اسی وقت سے حق اور باطل کے درمیان میں معرکہ چلا رہا ہے، اور یہ بات قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی اور وہ غالب رہے گی۔ علماء نے فرمایا چاہے حجت کے اعتبار سے غالب ہو اور چاہے سنان اور ہتھیاروں اور غلبہ وغیرہ کے اعتبار سے غالب ہو، بہرحال ایک جماعت ہمیشہ غالب رہے گی قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بنایا ہی غالب ہونے کے لیے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام ہمیشہ غالب ہوتا ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے، ظاہری حالات اس کے کیسے بھی ہو۔ دنیا کے اندر چاہے آدمی بظاہر بہت ہی خستہ حال معلوم ہو، دنیاوی اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے اس کی حالت بہت ہی تنگی کی حالت ہو، اور دنیا والے گویا اس کو خود نہ سمجھتے ہو، لیکن اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ پوری دنیا مل کر کے اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ہمیں وہ پہنچا نہیں سکتی۔ پوری دنیا مل کر کے اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو چیز بھی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق ہوتی ہے، وہ چاہے اس کی حکمتیں ہمیں معلوم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو چاہے دنیا کے اندر حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں بظاہر مایوسی جیسی حالت پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے وقت کے اندر اس کو امید سے بدل دیتے ہیں۔ مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ محترم دوست اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے جو ابھی روایت پیش کی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے اس کی حرص کرو، یعنی اخروی امور کی، عبادات کی، اور ہر وہ چیز جو ہمیں آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے فائدہ پہنچاوے، اس کی حرص کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے دنیا کے بارے میں تو ہمیں فرمایا کہ قناعت کا حکم دیا گیا ہے، اس کے اندر اس طور پر حرص کرنا کہ جائز اور ناجائز کا بھی فرق نہ رہے،
جس طریقے سے بھی ہمیں دنیا حاصل ہو جاوے، مرتبہ حاصل ہو جاوے، عزت حاصل ہو جائے، مالداری حاصل ہو جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس سے تو منع کیا گیا۔ اور دین کے معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرص کرو جو تمہیں فائدہ پہنچاوے آخرت میں، اللہ ما ینفعک۔ آدمی کبھی کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، اب اس کے دل کے اندر بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا کروں، لیکن پھر اپنے آپ کو عاجز پاتا ہے، تو اس کا بھی علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ بدلایا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ۔ کبھی اپنے آپ کو عاجز مت سمجھو، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، اللہ سے مانگو، یا اللہ میں تو کمزور ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ فلانے کی طرح میں بھی عبادت کروں، فلانے کی طرح میں علم حاصل کروں، فلانے کی طرح میں اللہ کے راستے میں جاؤں، یہ کروں وہ کروں، نیک کام میں بھی کروں، لیکن میں عاجز ہوں، نہیں، عزت کا اظہار نہیں، اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ سے مدد مانگنے کی صورت کے اندر یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا فرمائے گا، قدرت عطا فرمائے گا، وہ چیز تم بھی کر سکو گے، اور اگر نہ بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ جو ہے محض ہماری دعاؤں کے اوپر اور امید کے اوپر اللہ وہ چیز ہمیں عطا فرما دیتے ہیں آخرت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے شہادت کو مانگتا ہے، یعنی خالص دل سے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے راستے کے اندر شہادت کو مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شہادت نہیں لکھی تھی، اس کی موت بستر پر آئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے شہیدوں کے ساتھ، اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ نیک حرص اچھی چیز ہے، اس کے بعد اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگی اور وہ چیز حاصل ہو گئی تو نور علی نور، اور اگر نہیں بھی ہوئی تو یہ فائدے سے خالی نہیں، بغیر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو احرص علی ما ینفعک، جیسے کہ واقعہ مشہور ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ان کو نوازا تھا۔ وہ رات بھر اپنے گھر کے جو ہے اوپر جو ہے وہ چھت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، ذکر و تلاوت میں، تہجد کے اندر گزارتے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑا کرم کا معاملہ فرمایا، استحقاق سے زیادہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، میں جس چیز کا حقدار تھا اللہ نے اس سے کہیں زیادہ مجھے عطا فرمایا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی، لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اس کے درجے کو میں نہیں پہنچ سکا۔ اب یہ آدمی پریشان ہو گیا کہ ایسا کون سا لوہار ہے اور اس کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تو بہت کچھ دیا، جو استحقاق تھا، میرا جو حق تھا اس سے کہیں زیادہ عطا کیا، لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اللہ نے اس کو جو عطا فرمایا میں اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ تو ایسا اس کا کیا عمل ہے؟ لہذا وہ تلاش کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے آگے آئے اور تلاش کرتے کرتے لوہار کے گھر کے اوپر پہنچے، ان کی بیوی کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، پھر یہ فرمایا کہ ان کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے درجے سے بھی بڑھ کر درجہ دیا۔ بیوی نے کہا کہ ایسا تو ان کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، البتہ ان کے اندر دو باتیں پائی جاتی تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی
کہ جب کبھی بھی، چونکہ وہ پورے دن لوہا پٹنے کا کام کرتے تھے، محنت مزدوری کا کام، اب جب کبھی اللہ کے منادی یعنی مؤذن نے جیسے اذان شروع کی تو وہ اپنا کام فوراً چھوڑ دیتے تھے. بعض مرتبہ ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا تھا، اب ہتھوڑے کی چوٹ لوہے کے اوپر لگانی ہے کہ اذان کی آواز سنی تو اب لوہا نیچے گر جاتا تھا، اب لوہا لوہے کے اوپر نہیں گرتا تھا، بس فوراً اپنا کام چھوڑ دیا، نماز کی فوراً تیاری شروع کر دی اور اللہ کے گھر پہنچ گئی. ایک عمل تو اس کا یہ تھا. دوسرا عمل ان کا یہ تھا کہ سامنے کے مکان میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ رہتے تھے. وہ رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. تو یہ آدمی روزانہ ان کو دیکھتا اور ان کی زبان سے یہ کلمات نکلتے کہ اللہ اگر تو مجھے بھی فراغت دیتا، میں تو رات پورا دن لوہا کی کٹتا ہوں اور جس کی وجہ سے تھک کر کے چکنا چور ہو جاتا ہوں اور رات کے اندر میرے اندر کوئی ہمت نہیں رہتی، اگر تو مجھے فراغت دیتا تو میں بھی ان کی طریقے سے رات بھر تیری عبادت کرتا. بس انہوں نے فرمایا کہ یہی حسرت نایاب ہے، کہ اسی حسرت نے ان کو اس درجے تک پہنچا دیا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو جو ہے محروم نہیں فرماتا، محض یہ نیت اور اس امید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس لوہار کو نواز دیا. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَلَا تَعْجَزْ، اپنے آپ کو عاجز مت کر، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مانگو. مانگنے کے نتیجے میں اگر وہ چیز مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے. پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو ایسا مت ہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں یہ تقدیر اختیار کرتا، یہ تدبیر اختیار کرتا، ایسا کرتا ویسا کرتا تو یہ ہو جاتا. نہیں، تدبیر جو ہے ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن تدبیر اختیار کرنے کے بعد اب اگر تمہاری تدبیر کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے یا تم نے جو تدبیر اپنے اعتبار سے سوچی تھی وہ اختیار کی، لیکن اب کام دوسرا ہوا، اب تم نے سوچا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں یہی بات لکھی تھی، اسی وجہ سے یہ ہوا. اللہ تعالیٰ جو چیز مقدر میں لکھ دیتے ہیں وہ چیز ہو کر کے رہتی ہے، لہذا اللہ نے یہ بات لکھی تھی. دیکھیے تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو رات دن ہمارا اس یعنی ہمارا تو ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اس کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تقدیر پر ہم ایمان تو لاتے ہی ہیں، لیکن اس کا ہمیں استحضار نہیں ہوتا. کبھی کوئی واقعہ پیش آیا اور ہم بھول جاتے ہیں، ذہول ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ یعنی گویا کہ ہم اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی نہیں ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو جو چیز بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے، اسی کے اندر عین مصلحت ہوتی ہے، اسی کے اندر حکمت ہوتی ہے. اللہ کی حکمتوں کو ہم کیا جانیں. تو کوئی بھی مصیبت آئے، دیکھیے اللہ نے کتنا بڑا ہمیں یہ ہتھیار دیا ہے تقدیر کا. مسلمانوں کے اوپر کتنے حالات آتے ہیں، لیکن زبان سے اس کے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ بس ہماری تقدیر میں یہ بات لکھی تھی، اللہ نے جو چاہا وہی ہوتا ہے.
دیکھو کتنا اطمینان ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ سکون کسی چیز میں نہیں ہو سکتا۔ آدمی اگر لو لو کرتا رہے گا تو شیطان کا دروازہ ہم کھول رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پریشانیاں اس کے اندر آدمی کی بڑھتی چلی جاتی ہے، پریشان حال رہتا ہے، اور تقدیر کے اوپر ایمان کی وجہ سے جب اس کا استحضار کرتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر کے اندر یہی بات لکھی تھی، تو ایسی صورت میں آدمی کو بڑا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، اذا قضى اللہ قضاء احب اللہ ان یرضى بقضائہ، اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں اور اللہ کی تقدیر کے مطابق کوئی چیز وجود میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری تقدیر کے اوپر، میرے فیصلے کے اوپر راضی ہو۔ لہذا دنیا کے اندر جو بھی حالات پیش آئے، اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا حکمتیں لکھی ہمیں معلوم نہیں۔ محترم دوست اور بزرگ، ابھی جو واقعات پیش آ رہے ہیں ہم رات دن میڈیا وغیرہ کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمتیں ہوں گی وہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ہمارے لیے بڑا مقدس بنوایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہاں لے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی اسراء کے موقع کے اوپر، معراج کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امامت کی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی یعنی سب سے زیادہ انبیاء یہاں پر مدفون ہیں، بہت سارے انبیاء علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پر ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، اور مومنوں کی آخری زمانے کے اندر جو ہجرت گاہ ہوگی مدینہ کے علاوہ یہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے اندر بڑی برکات رکھی ہے۔ مومنوں کا اس کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، وہ کسی حالت میں اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دل اس کے ساتھ، چونکہ اس کے تقدس کی وجہ سے، اس کی برکتوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو جو مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو مدینہ سے جو ہے نہیں، وہ تو قباء والی مسجد میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھنے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام میں، اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد تیسری مسجد بیت المقدس ہے۔ اور اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ عبادت کی نیت سے اگر کوئی سفر کرنا چاہے تو یہ 3 مسجدیں ہی ہیں کہ جس کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ کسی اور مقصد کے لیے دوسری جگہ پر سفر کرنا وہ تو جائز ہے، لیکن عبادت چونکہ دنیا بھر کی ساری مسجدیں برابر ہیں، یہ 3 مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور یہ بیت المقدس۔ تو اس کے ساتھ ہمارا دل ہی لگا ہوا ہے، اور یہ مجاہدین جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے اس پاکیزہ گھر کی خلاصی کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بہت ساری فتوحات ہوئی، لیکن بیت المقدس کی فتوحات کے موقع کے فتح ہونے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں پر تشریف لے گئے، چونکہ اس کا بڑا مقام ہے۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہمارے بھائیوں کے لیے، ان مجاہدین کے لیے، لیکن کم از کم ہم ان کے لیے دعائیں تو کریں۔ صرف باتوں سے خود نہیں ہوتا۔ ہم دیکھیے اپنے گناہوں کو چھوڑ دے گئے، گناہ کرتے رہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو ہے اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنے بھائیوں کے لیے جتنا ہو سکے ہم دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ہم ان کے لیے نمازیں پڑھیں، صدقات کر کے ان کے لیے مدد مانگیں، جس طریقے سے ہو سکے، روزے رکھ کر کے، اعتکاف کر کے، جیسے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے سب باتیں بیان کی ہیں۔ تو محترم دوست اور بزرگوں،
اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی ہر جگہ کے اوپر مدد فرمائیں اور ہمارے حال پر رحم فرمائیں، اور ابھی جو حالات جو پیش آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائے، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔